आदाब नाजरीन, मैं हूँ साद अहमद। आप देख रहे हैं वक्त के हालात। ये जो नौजवान बच्चों को आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। जो भी बच्चा दुनिया के अंदर आता है, बेइल्म आता है, उसे जो सिखाया जाता है, बच्चे उस लायक के बनते हैं, उस अखलाक के बनते हैं। लेकिन हमारे माशरे के अंदर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नशे की तरफ दिन ब दिन बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। नशा सिर्फ ड्रग्स और दीगर चीज़ें नहीं होते। आजकल बच्चे जो मोबाइल से एडिक्ट हुए हैं, जो गेम में अपनी सलाहियतों को लगा रहे हैं और फ़ोन में जिस तरीके से अपनी जहन को कमज़ोर कर रहे हैं, इस चीज़ के बदलाव के लिए सिर्फ बयान नहीं बल्कि अमली तौर पर शहर बेंगलोर के अंदर मारापा गार्डन मस्जिद अक्सा के जो ज़िम्मेदार साथी हैं, जो कमेटियां हैं, तमाम हजरत अपने अपने मसाजिद के अपने अपने इलाके के तमाम बच्चों को इकट्ठा किया और बच्चों को इस सलाहियत पर लगाया कि बच्चों को यहाँ पर क्रिकेट खिलाया गया, फुटबॉल खिलाया गया, ताकि अपने बच्चों के अंदर, अपने कौम के बच्चों के अंदर एक क़ुव्वत पैदा हो और ये बच्चे कामयाब बने, ताकतवर बने और हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। इसी के ताल्लुक से जो यहाँ के ज़िम्मेदार हजरात हैं, पूरे यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए उलमा इकराम है, जो उलमा इकराम ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। बहुत सारी जगह पर बयानात तो सुनते थे कि बच्चों को अच्छी जगह पर लगाना है, बच्चों को सलाहियतमंद बनाना है, बच्चों की खूबियों को इस्तेमाल करना है, लेकिन अमली तौर पर कहीं पर नहीं देखा गया। लेकिन अमली तौर पर यहाँ पर उलमा इकराम मौजूद हैं, जो मस्जिद अक्सा की कमेटी के ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने इतना बड़ा कदम यहाँ पर, इस तरीके से ये खूबसूरत मंजर यहाँ पर देखने को मिला और आपके बयानात भी सुने, जिस तरीके से यहाँ बच्चों को आप ट्रेन कर रहे हैं और बच्चे जिस तरीके से फ़ोनों में मुब्तला हैं, गेम्स खेल रहे हैं और कहीं ना कहीं नशे की चीज़ों में मुब्तला होते हुए जा रहे हैं, जो मुल्क का मुस्तकबिल है, जो आप इतना बड़ा कदम उठाएं, ऐसी क्या सोच पैदा हुई जिसकी बुनियाद पर इतना बड़ा काम आज अंजाम दिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने कहा, किस वजह से आपने ये कदम उठाया, हम बहुत पहले से इस बारे में गौर व फिक्र कर रहे हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा तबक़ा, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, दूसरे भी कौमों का, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, कुछ भी हो, सारे जो मुस्तकबिल का, जो फ्यूचर का जो अहम अमला है, जो हमारा मुस्तकबिल तो नौजवानों से है, मगर देखा यह जा रहा है कि इनके अंदर दिन ब दिन जिस्मानी भी कमज़ोरियाँ पैदा हो रही हैं और उसके साथ साथ रूहानी कमज़ोरी भी इनके अंदर पैदा हो रही है। जिस्मानी कमज़ोरियाँ इस सूरत में पैदा हो रही हैं कि हर दो कदम पर नशे आवर चीज़ों का मिलना, नशे आवर चीज़ें मुहैया होना बहुत आसान हो गया है। इस वजह से बच्चे उन नशा आवर चीज़ों की तरफ ऐसे लपक रहे हैं जैसे कोई हीरे के पीछे लपकता है। धीरे धीरे ये बच्चों के अंदर ऐसी बदअखलाकियाँ पैदा कर देता है जो माशरे के लिए एक नासूर का सबब बन जाती हैं। इसलिए उलमा इकराम राय मशवरा करके और बिलखुसूस मस्जिद अक्सा की कमेटी के ज़िम्मेदारान, जो मैं माशाअल्लाह सबको मुबारकबाद देता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला और मज़ीद इन्हें तरक्की अता फ़रमाए और ऐसे इवेंट्स करने की उन्हें तौफ़ीक़ दे, कि इनकी एक सोच की वजह से हमने ये डिसाइड किया, ये तय किया कि बेहतर है कि बच्चों को नशा आवर चीज़ों से राहत दिलाने के लिए खेल की तरफ राग़िब कर दिया जाए, खेल की तरफ मोड़ दिया जाए। मौलाना, जिस तरीके से ये मसला सिर्फ बेंगलुरु शहर के इलाके का नहीं है, पूरे शहर का है, पूरी रियासत का है, पूरे मुल्क का है, तो ये जो कदम आपने उठाया है, इसकी क्या तरतीब है और दूसरे मसाजिद के और अइम्मा को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो भी अपने अपने इलाके में इस तरीके के इवेंट्स करें, जैसे कि मौलाना ने बताया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने देखा कि बच्चों के अंदर बेकारी और वक्त गुजारी के लिए बहुत ज़्यादा वक्त होता है। तो वक्त गुजारी जब बच्चे करते हैं तो उस वक्त में जो है गलत रास्ते इख्तियार कर लेते हैं, गलत रास्ते इख्तियार करके नशा वगैरह में मुब्तला हो जाते हैं, जिसकी वजह से जहन बेकार, उनका दिल बेकार, आज़ा बेकार, सब बेकार। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हल्का जो हमारा है, हल्के की जितनी मस्जिदें हैं, अक्सा मस्जिद के ज़िम्मेदारान की जानिब से ये ऑर्गेनाइज़ किया गया प्रोग्राम, तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारों को भी इसमें लिया गया और उलमा को भी इसमें लिया गया, मसाजिद के अलग अलग टीम्स बनाए गए। तो हम लोग बस इससे यही चाहते हैं कि बच्चों के अंदर बेकारी ख़त्म हो और वक्त सही चीज़ पर लगे ताकि बच्चों की सलाहियतें बने। और हम इस ताल्लुक़ से एक पैगाम ये देना चाहते हैं कि पूरे शहर बेंगलुरु नहीं बल्कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ऐसे प्रोग्राम्स होना चाहिए। हर मस्जिद के अंदर देखिए एक ना एक ऐसा नौजवान होता ही है जिसके अंदर कौम का जज्बा हो और कौम के लिए कौम को आगे बढ़ाने की उसके अंदर सलाहियत भी होती है और जोश भी होता है और ताकत भी होती है। तो ऐसे नौजवान जो
ایک ایک مساجد کے تحت ہوتے ہیں، ان نوجوانوں سے گزارش ہے کہ وہ آگے آئیں، ذمہ داران کو منائیں، مساجد کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان کو منائیں، اور مساجد کے جو ائمہ ہوتے ہیں ان سے بات چیت کریں، اور وہ نوجوانوں کا تعلق جو ہے چھوٹے بچوں سے 10 سال کے 20 سال کے اندر اور درمیان کے جو بچے ہوتے ہیں ان سے ان کا گہرا تعلق ہوتا ہے، کبھی ان کے ساتھ کھیلے کودے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو ساتھ میں لینا ان کے لیے آسان بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارا پیغام اس سے یہی ہے کہ پورے ملک کے اندر نوجوان آگے بڑھیں، اور نوجوانوں کے ماتحت یہ جو 10 سے 20 سال کا طبقہ ہے بچوں کا، ان کے تعلق سے فکر مند ہو کر ان کے وقت کو صحیح گزارنے کے لیے کچھ کوشش کریں، اور اس طرح کے پروگرام ہم نے اسی لیے منعقد کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے اور سبوں کو توفیق بھی عطا فرمائے۔ مولانا، جس طریقے سے ابھی مولانا نے عرض کیا کہ ملک بھر میں جس طریقے سے کام کرنا ہے، اس ایونٹ کو کرنا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، تو آپ جو اتنا بڑا قدم اٹھائے ہیں تو ماں باپ کو کیا آپ کے اس پلیٹ فارم سے میسج دینا چاہتے ہیں؟ لاک ڈاؤن میں جہاں سارا عالم پریشان ہوا تو اس میں سب سے زیادہ اگر اثر پڑا ہے تو بچوں کے عادات و اطوار پر پڑا ہے، کہ ایک تو جہاں پر موبائل کے عادات، تو جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ موبائل سے دور رہنا، تو لاک ڈاؤن آن لائن کے اسباق کے نام پر ان کے ہاتھ پر موبائل دے دیا گیا، اب ان کے عادات و اطوار پر فرق پڑ رہا ہے، فزیکلی ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی، مساجد سے ان کی دوری ہو گئی، دینی تعلیم سے ان کی دوری ہو گئی۔ ماں باپ کا فرض ہے کہ ان چیزوں پر وہ نگرانی کرے، یہ نہیں کہ ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیے کہ آن لائن یہ سبق پڑھ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں موبائل میں، کیسا وقت ان کا گزر رہا ہے، اس پر وہ نگرانی کرے، نگاہ رکھیں، فزیکلی ایکٹیویٹیز بچوں کو کرائیں۔ ہمیں معلوم ہوا کہ بچے آ جا کر کھیلے کہ کون سا بچہ کمزور ہے، کون سا بچہ صحت مند ہے، کون سا بچہ بھاگ سکتا ہے، کون سا بچہ نہیں بھاگ رہا ہے، یہ بہت سارے چیزیں آج ہمیں پتہ چلا بچوں سے، حالانکہ دیکھنے میں بچے بہت صحت مند ہیں لیکن بھاگ نہیں پا رہے ہیں۔ کس وجہ سے ہے یہ؟ کہ نوجوان بچے ہیں، 14 سال ہے، 15 سال ہے، 20 سال کے اندر بچے ہیں، یہ کیسے ایکٹیویٹیز ہونا چاہیے؟ ابھی جو ادھیڑ عمر کے یہاں پر لوگ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جوانی میں ہم ایسا بھاگ رہے تھے، ایسا کھیل رہے تھے، لیکن یہ کچھ بچوں کو ایسا دیکھ رہے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو فزیکلی ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی اور آن لائن کے نام پر موبائل ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا، یہ مساجد سے بھی دور، مکاتب سے بھی دور اور فزیکلی ایکٹیویٹیز سے بھی دور ہو گئی۔ اس مقصد سے مسجد اقصیٰ کے ذمہ داروں نے مشورہ کیا کہ بچوں کے اندر ایک تو کھیل بھی پیدا کریں، کہ نشہ بیکاری میں، جیسا کہ حضرت نے فرمایا، بیکاری میں جو ہے کیا ہے، بچوں کا ذہن غلط کاموں کی طرف، غلط چیزوں کی طرف بڑھتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ماں باپ سے کہ آن لائن کے نام پر آپ نے بچوں کے ہاتھ میں جو موبائل دے دیا ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے یہ آگے کا، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، نگرانی کریں، صحیح معنوں میں بچوں کی پرورش اور ان کی تعلیم پر نگرانی کریں۔ مولانا، ہمارا ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک بہترین پروگرام آپ نے جو ایونٹ کیا ہے، کیا یہ ایونٹ اسی وقت کے لیے ہے یا آگے آنے والے دنوں میں بھی دوسرے علاقوں میں کیے جائیں گے؟ جی ماشاءاللہ، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے، وہی جواب میں بھی سوچ رہا تھا، تو اللہ قبول فرمائے۔ یہ مقصد صرف 2-3 ہفتوں کا مسئلہ تھا، جب سے 3 ہفتوں سے مسجد اقصیٰ کے ذمہ داروں نے آ کر مختلف مساجد کے اندر ائمہ سے، وہاں کے نوجوانوں سے بات کی ہے، تو 3 ہفتوں کی ہلچل سے ماشاءاللہ اتنی حرکت میں یہ چھوٹے بچے اور نوجوان بچے حرکت میں آئے کہ جیسے ہی اسکول ختم ہو جاتی ہے تو آ کر موبائل لے کر بیٹھ جاتے، ٹیوشن ختم ہو جاتی ہے تو موبائل لے کر بیٹھ جاتے، مدرسہ ختم ہو جاتا تو موبائل لے کر بیٹھ جاتے، غلط صحبت والے غلط صحبتوں میں رہتے، اور پھر اچھے پڑھے لکھے علماء اور فقہا کے گھروں کے اندر کے بچے بھی موبائل کی لت کے اندر ملوث تھے۔ لیکن ماشاءاللہ انہوں نے ایک پہل کی ہے اسپورٹس کے نام پر۔ ان 3 ہفتوں کے اندر ماشاءاللہ ہم نے دیکھا اسکول سے آتے ہی گلی میں فٹ بال اور کرکٹ کی پریکٹس ہو رہی ہے، مدرسے سے آتے ہی فٹ بال کرکٹ کی پریکٹس ہو رہی ہے، اور پھر ٹیوشن سے آتے ہی اسی کے مذاکرے اور اسی کی پلاننگ چل رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کا دل دماغ بھی موبائل وغیرہ کے چیزوں سے ہٹا ہے، اور پھر غلط کاموں سے بھی ہٹا ہے، اور غلط صحبتوں سے بھی ہٹا ہے۔ ماشاءاللہ یہی بڑا مقصد تھا، یہاں جو بینر پہ لگا ہوا ہے کھیل ڈرگس سے بہتر ہے، یہ مقصد ماشاءاللہ ایک حد تک کامیاب نظر آیا، اور ہمارا سارے مساجد کا یہ پلاننگ بھی ہے اور آگے کے لیے مستقبل کے اندر یہ سوچ بھی ہے کہ اس کو یہاں تک باقی نہ رکھا جائے، بلکہ ابھی ایگزامس ہیں بچوں کے اسکول کے، اور رمضان ہے، رمضان کے بعد ایک بہت بڑا ایونٹ ایسے ہی کرنے والے ہیں، اسپورٹس کے تعلق سے ہے، یا جو بھی طے ہو جائے انشاءاللہ مشورے سے چھوٹے بچوں کو، بڑے بچوں کو، نوجوانوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انشاءاللہ مصروف رکھیں گے، تو انشاءاللہ خود بخود
ان کی زندگیوں سے بیکار کاموں اور بیکار مشغلوں سے انشاءاللہ دوری ہو جائے گی، اور پھر ان کی جسامت بھی انشاءاللہ مضبوط ہوگی، اور مستقبل کے انشاءاللہ اسی کے اندر سے ہمارے لیے قائد اور رہبر اور رہنما ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مبارک فرمائے اقصی مسجد والوں کو اور ان سارے بچوں کو، جزاک اللہ خیر۔ تو جزاک اللہ۔ تو ناظرین، جس طریقے سے ہمارے سارے علماء اکرام یہاں پر موجود ہیں، ان کی بات کو آپ نے سنا۔ میں ملک کے دانشور حضرات کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اکثر علماء کے اوپر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ علماء کیا کر رہے ہیں۔ جنگ آزادی سے لے کر آج کا وقت بھی آ کر دیکھ لیں کہ علماء اکرام جو ہے گراؤنڈ لیول پر، زمینی سطح پر قوم کی، ملت کی، انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے آگے رہتے ہیں۔ میں آخری میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں کے لیے۔ اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے تو بنو گے خراب، لیکن ماحول بدل چکا ہے۔ آج قوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا کہنا ہے کہ پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے تو بنو گے نوابوں کے نواب۔